یارم، آج آپ بہت خوش ہیں نا؟ ہاں بہت، جواب مختصر تھا لیکن جسارتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ آپ کی اس خوشی میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ دیں گے نا؟ تم جان مانگ لو، وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ وہ تو ہے ہی میری، اسے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اترائی تھی۔ تو پھر کیا چاہیے؟ یارم نے اس کا دوپٹہ کھینچتے ہوئے کہا۔ پلیز مجھے گھر فون کرنے دیں، وہ منت بھرے لہجے میں بولی، مگر وہ اس کی سن کہاں رہا تھا؟ وہ تو اس کی گردن میں منہ چھپائے اسے محسوس کرنے میں مصروف تھا، یا شاید سن کر اگنور کر گیا تھا۔ آئی لو یو سو مچ۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھکا۔ یارم، میری بات سنیں۔ وہ اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا مدہوش ہونے لگا۔ فی الحال تم سنو، یہ دھڑکن کیا کہہ رہی ہے؟ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا ہوا بولا۔ یہ دل تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ سننا چاہتا ہے۔ یہ صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ اسے جواب دو، اس کی بات سنو۔ اسے اپنے بے حد قریب کیے وہ اس کی سانسیں اتھل پتھل کر چکا تھا۔ اسے باہوں میں اٹھائے اپنے کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر جھکا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم صرف میرے بارے میں سوچو، میرے بارے میں بات کرو، مجھے پیار کرو۔ مجھے آج تک ایسا شخص نہیں ملا جو مجھ سے محبت کرتا ہو۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھنے لگا۔ خاموش کیوں ہو؟ بولو، کرتی ہو نا مجھ سے محبت؟ وہ اسے ہلکا سا جھنجھوڑ کر بولا۔ ہاں، کہتی ہوں، بہت پیار کرتی ہوں، وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کا اظہار سن کر وہ سرشار سا ہو کر اس پر جھکا۔ آئی لو یو، اس کے چہرے پر جا بجا اپنی محبت کی مہر ثبت کر گیا۔ وہ اسے دنیا کی سوچوں سے دور لے گیا۔ اس کا فون 2 بار بج کر بند ہو چکا تھا، جبکہ وہ گہری پرسکون نیند سو رہا تھا۔ روح باہر صوفے پہ بیٹھی ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی، جبکہ اسے پتہ تھا کہ یارم کا فون بج رہا ہے، لیکن اس وقت وہ یارم کا بالکل سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اسے اتنی محبت کرے گا۔ یارم صرف کہتا نہیں تھا، بلکہ سچ میں اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ کر وہ ایک ہی رات میں مغرور ہو گئی تھی۔ فون دوبارہ بج کر بند ہو گیا۔ فون بھی یارم کی گہری نیند توڑنے میں ناکام رہا تھا۔ اب بندہ فون نہیں اٹھا رہا تو اگلا بندہ خود ہی سمجھ جائے کہ وہ فون نہیں اٹھا رہا، ضرور وہ بزی ہوگا یا شاید اس سے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ڈھیٹ بن کے فون کرتا ہی رہے گا، نہ جانے کون ہے یہ۔ باہر ٹی وی دیکھتے مصروف انداز میں بولی۔ بہت دیر تک انتظار کرتی رہی کہ شاید یارم فون اٹھا لے، لیکن اس نے تو آج قسم کھا رکھی تھی۔ پھر مجبور ہو کر کمرے میں آ گئی۔ یارم، اٹھیں، کب سے آپ کا فون بج رہا ہے؟ وہ جو دروازے سے بولتی ہوئی آئی تھی۔ اندر یارم کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں فون تھا، جو وہ اپنے ہاتھ میں الٹا سیدھا گھما رہا تھا۔ ارے، آپ جاگ رہے ہیں تو فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ بیچارہ نہ جانے کب سے فون کر کر کے ہلکان ہوئے جا رہا ہے۔ میں نے کل ان کمینوں کو سمجھایا بھی تھا کہ آج کے دن مجھے بالکل ڈسٹرب نہ کیا جائے، لیکن انہیں دیکھو، مجال ہے جو ایک کام بھی خود سے کر لیں۔ وہ فون کو غصے سے گھورتے ہوئے بولا۔ ہو سکتا ہے کوئی ضروری کام ہو، آپ کو بات کر لینی چاہیے، وہ کہتے ہوئے اس کے بالکل قریب آ گئی تھی۔ بالکل بھی نہیں، آج کا سارا دن میں اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اب بندہ سکون سے اپنی میرج لائف بھی انجوائے نہ کر سکے تو فائدہ کیا ان سب کا؟ جو بھی ہے
خود سنبھال لیں گے، اتنے ننھے کاکے نہیں، وہ میری ٹیم کے سبھی لوگ بہت ایکٹیو ہیں، یارم نے کہتے ہوئے روح کو اپنی طرف کھینچا، اور اس کے ساتھ ایک بار پھر سے اس کا فون بجنے لگا۔ روح کھلکھلا کر ہنسی، لیکن یارم جلدی سے فون کاٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بہت ہنسی نہیں آ رہی تمہیں؟ اسے ایک بار پھر سے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ یارم لیجیے نا فون، کوئی ضروری کام ہوگا، روح نے اتنے پیار سے کہا کہ یارم کا دل چاہا کہ فون کرنے والے کی جان نکال دے۔ جان، اس وقت تم سے ضروری کچھ نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں کے قریب لے جاتے ہوئے فون پھر سے بجا، اور اس بار غصے سے یارم کا چہرہ سرخ ہونے لگا، جس کا اندازہ روح نے بآسانی لگایا تھا۔ کون مر گیا ہے جو تم لوگ تھوڑا صبر نہیں کر سکتے؟ یارم بولا نہیں بلکہ پھنکارا تھا۔ ابھی تک تو کوئی نہیں مرا ہے، اگر تم کچھ دیر میں ہسپتال نہ پہنچے تو لیلا ضرور مر جائے گی۔ فون سے شارف کی آواز ابھری۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ ابھی بھی غصے میں تھا۔ رات لیلا بہت ڈسٹرب تھی تمہارے نکاح کی وجہ سے۔ اس نے اپنے کلب میں ڈرگز اوور ڈوز لے لیا، جس کی وجہ سے اس کی جان خطرے میں ہے۔ تم نے اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا یارم، تم نے اس کی محبت کا یہ صلہ دیا، شارف نے دکھ سے کہا۔ میں آ رہا ہوں، اس نے بس اتنا کہہ کے فون بند کر دیا۔ میں نے کہا تھا نا کوئی ضروری کام ہوگا، ورنہ کوئی اس طرح سے آپ کو بار بار ڈسٹرب کیوں کرتا؟ آپ جائیں، فریش ہو جائیں، تب تک میں آپ کے کپڑے نکالتی ہوں۔ یارم نے ہاں میں سر ہلایا اور اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ وہ چینج کر کے جانے لگا۔ آ جاؤ، دروازہ بند کر لو اندر سے، اس نے روح کو پکارا، تو روح اس کے ساتھ ہی باہر آ گئی۔ جب یارم جاتے جاتے پلٹا، ایک کس مل سکتی ہے؟ وہ جو کب سے سیریس شکل بنائے ہوئے تھا، اب پلٹ کر بولا تو روح اچانک ہی نروس ہونے لگی۔ نہیں، آپ جائیں نا اپنے کام پر، وہ کنفیوز ہو کر بولی۔ تم نے مجھے انکار کیا اور تم چاہتی ہو میں ایسے ہی چلا جاؤں؟ وہ بالکل سیریس لگ رہا تھا۔ شرافت سے تم خود مجھے کس کر دو، کیونکہ اگر میں نے کیا تو تمہیں شریف نہیں لگے گا، اور ہو سکتا ہے میرا انداز بھی تمہیں پسند نہ آئے۔ اب بالکل اس کے قریب کھڑا تھا، جبکہ روح سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ دھمکی دے رہا ہے یا فرمائش کر رہا ہے۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ ہاں بیبی، میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں، اور اگر تم نہیں چاہتی کہ میں مزید برا ہو کر یہیں رک جاؤں تو تم مجھے، اس نے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا، جبکہ وہ بت بنی نظریں زمین پر گاڑے ہوئے تھیں۔ فائن۔ وہ ایک قدم اٹھاتا اندر کی طرف بڑھا۔ نہیں نہیں، آپ جائیں اپنے کام پر، روح اس کی نیت دیکھ کر فوراً بول اٹھی۔ ٹھیک ہے، پھر وہ اس کے قریب جھکا۔ آنکھیں تو بند کریں، خود کو گھورتے پا کر بولی۔ ڈمپل نمایاں ہوئے، جو حکم میری جان، وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بولا، اور ایک بار پھر سے اس کے قریب جھکا۔ مرتی کیا نہ کرتی، اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما، اور پھر آہستہ سے اپنے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں کو اس کے ماتھے پر رکھا۔ ڈمپل مزید گہرے ہوئے۔ اس سے زیادہ تم سے امید بھی نہیں کی تھی۔ خیر، تھینک یو سو مچ۔ وہ روح کی ٹھوڑی چومتا مسکراتا ہوا نکل گیا۔ روح نے سکون کا سانس لیا
وہ سیدھا ہاسپٹل آیا اور دھڑلے سے دروازہ کھولتا ہوا ہسپتال کے اس کمرے میں آیا جہاں لیلا تھی۔ شارف اور خضر پہلے سے ہی یہاں موجود تھے۔ وہ تیزی سے لیلا کی طرف آیا جو بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے لیلا کو گردن سے پکڑا اور وہیں بیڈ پر لٹا دیا، جبکہ شارف اور خضر تیزی سے اس کی طرف بڑھے تھے، جنہیں اشارے سے روکتا ہوا بولا، اگر ایک بھی قدم آگے کی طرف بڑھایا تو تم دونوں کے پیر کاٹ کے دبئی کی سڑکوں پر بھیک منگواؤں گا۔ اور تمہیں بہت شوق ہے مرنے کا؟ خضر، میرا ریوالور دو، میں ایک ہی بار اس کی جان نکالتا ہوں۔ کہا تھا تمہیں کہ یہ سارے ڈرامے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سختی سے اس کی گردن پر ہاتھ جمائے ہوئے پھنکار رہا تھا۔ ڈیول، وہ مر جائے گی، شارف چلایا تھا۔ میرا سانس بند ہو رہا، پلیز۔ لیلا نے کچھ بولنے کی کوشش کی۔ ہاں، تم تو مرنا چاہتے ہو نا؟ میں تمہاری موت آسان کر رہا ہوں، پلیز چھوڑو مجھے میرا۔ لیلا نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن گردن پر دباؤ ہونے کی وجہ سے نہیں بول پائی۔ بیکار میں ڈرگز لینے کی کیا ضرورت تھی لیلا؟ میرے پاس آ جاتی، میں خود گولی مار دیتا۔ اس نے ایک جھٹکے سے لیلا کو چھوڑا تو وہ دور جا کر بیڈ سے زمین پر گری۔ لیلا، میرے ساتھ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا آخری موقع ہے۔ اگر اس کے بعد تم نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت کی تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ اور پلیز، اگر تمہیں خودکشی کرنے کا بہت شوق ہے تو میرے پاس آؤ۔ تمہیں پتہ ہے مجھے اس طرح سے موت دینے میں بہت مزہ آتا ہے۔ تم نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا ڈیول، میں تمہاری بیوی کو سب بتا دوں گی۔ جب اسے پتہ چلے گا نا کہ تم ایک ڈان ہو، ایک قاتل ہو، وہ تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ نہ جانے لیلا میں اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ وہ بول اٹھی۔ وہ اس کے پاس زمین پر آ بیٹھا اور ایک جھٹکے سے اسے بالوں سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا، تمہیں وہ موت دوں گا جو آج تک کسی کو نہیں ملی ہوگی۔ تڑپ تڑپ کر مرو گی۔ کیا کرو گے زیادہ سے زیادہ؟ گولی مار دو گے؟ لیکن میں پھر بھی تمہاری بیوی کو ضرور بتاؤں گی۔ اگر مجھے سکون نہیں، مجھے قرار نہیں تو تمہیں کیوں لینے دوں؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، جانتی ہو لیلا، زندہ انسان کو زمین کے اندر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ نہیں نا؟ میں بتاتا ہوں۔ فرض کرو میں تمہیں ایک تابوت میں بند کر کے جنگل میں زمین کے اندر دفنا رہا ہوں۔ وہاں تمہیں سانس نہیں آئے گی۔ آہستہ آہستہ تمہاری سانس رکنے لگے گی۔ تم تابوت کے اندر ہو، میں تم پر مٹھی پھینک رہا ہوں۔ تم اندر سے چلا رہی ہو، پلیز مجھے بچاؤ، کھولو مجھے، نکالو مجھے، یہاں سے میری سانس رک رہی ہے۔ تمہیں زمین کے اندر دفن کر کے میں جا چکا ہوں۔ وہ بالکل اس کے قریب بیٹھا بتا رہا تھا۔ وہ بہت غور سے سن رہی تھی کیونکہ اسے پتہ تھا اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ وہاں جنگلی کتے کسی کے جسم کی خوشبو سونگھ کر تمہاری قبر کے اوپر گھومنے لگیں گے۔ اتنے میں وہاں کے شیر بھی انسانی جسم کی خوشبو پہچان کر پہنچ جائیں گے۔ وہ کتوں کو مارنے لگیں گے۔ اگر تمہیں کتے کھائیں گے تو شیر اپنی بھوک کیسے مٹائیں گے؟ ڈیول، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟
پلیز چپ ہو جاؤ، قبر کے اندر آتی خوفناک تمہیں مزید خوفزدہ کر دیں گی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے، لیکن اس سے پہلے کہ یارم اس کے ہاتھ تھام لیے، وہ انسانی جسم کی خوشبو پہچان کر گھبرانے لگیں گے۔ پورا جنگل جنگلی خوفناک جانوروں کی آوازوں سے گونجنے لگے گا۔ قبر کے اندر تمہاری سانسیں رک رہی ہوں گی۔ تم خود بھی اپنی سانسوں کی آواز نہیں سننا چاہو گی کہ کہیں وہ جنگلی جانور تمہاری آواز سن کر تمہیں زمین سے نہ نکال کر چیر پھاڑ نہ دیں۔ پھر زمین کے اندر کی مخلوق، کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو تمہارے جسم پر رینگیں گے۔ پلیز بس کر دو ڈیول، لیلا نے روتے ہوئے کہا۔ تمہیں خود بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ تابوت کے اندر وہ کہاں سے تمہارے جسم پر پہنچے۔ بس پلیز مجھے کچھ مت بتاؤ، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، بس تمہاری بیوی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اپنے اوپر رینگتے جانوروں کو محسوس کر کے وہ چلائی تھی۔ اگلے ہی لمحے یارم نے اس کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچا۔ اگر تم نے روح کو مجھ سے دور کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہ، تو میں تمہاری موت کو اس طرح سے سوچوں گا کہ تمہارے ان سپورٹرز کی آنے والی 1000 نسلیں کانپ اٹھیں گی۔ اس نے سامنے کھڑے خضر اور شارف کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے بلیک میل کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے لیلا۔ اس نے ایک جھٹکے سے لیلا کو پیچھے کی طرف چھوڑا۔ اس سینے میں دل صرف روح کے لیے دھڑکتا ہے، باقی دنیا کے لیے میں وہی ڈیول ہوں جس کے ہاتھ آج تک نہیں کاٹے۔ جبکہ باہر بینچ پر بیٹھی معصومہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ ڈیول، میں اس سب میں شامل نہیں ہوں۔ مجھے نہیں پتا لیلا نے یہ سارا ڈرامہ کیوں کیا۔ مجھے تو بس اس کے ہسپتال آنے کے بارے میں پتہ چلا تو میں یہاں آئی۔ میں ان سب کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ وہ ہسپتال کے کمرے سے باہر نکلا تو خضر بھی اس کے ساتھ پیچھے آیا، کیونکہ وہ اپنی موت ویسی نہیں چاہتا تھا جیسے اس نے لیلا کو اس کی موت بتائی تھی۔ کیا آپ لیلا کو واقعی ویسے مارنے والے تھے؟ معصومہ نے پوچھا۔ وہ اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، اس سے دور دور رہتی تھی، لیکن آج جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد تو اسے مزید ڈر لگنے لگا تھا۔ لیکن خضر نے ہسپتال کے دروازے کمرے سے باہر نکل کر اسے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ساتھ چلتی پوچھنے لگی، تمہارے بابا کو ایسے ہی مارا گیا تھا؟ انہیں بھی زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا تھا؟ میں نہیں جانتا زندہ انسان زمین کے اندر کیسا محسوس کرتا ہے، لمحہ لمحہ سانس رکتے ہوئے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس دن مجھے گولی لگی تھی اور ہم جنگل کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں تھے، جب باہر سے جانوروں کی ایسی ہی خطرناک آوازیں آ رہی تھیں۔ ان لوگوں نے پہلے تمہارے بابا کو زمین کے اندر دفن کر کے انہیں مارا، اور پھر بعد میں جنگلی جانوروں نے ان کی لاش کو زمین کے اندر سے نکال کر۔ صدیق اس کے لیے عزیز تھا، وہ آگے کچھ بول نہیں پایا۔ مجھے یقین ہے کہ تم بہت مضبوط ہو لڑکی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا باہر نکل گیا، جبکہ اپنی باپ کی بے بس موت پر وہ آنسو بہاتی وہیں بینچ پر بیٹھ گئی۔ ڈیول، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا آج، لیکن
پھر اگر تمہیں یہاں آ ہی گئے ہو تو پلیز وسیم اور راشد کا بھی حل نکال دو۔ وہ لوگ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے پر راضی نہیں ہیں۔ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ وہ کسی ڈیول سے نہیں ڈرتے۔ تو چلو پھر انہیں ڈراتے ہیں۔ میں روح کے ساتھ ایک پرسکون وقت گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے جلدی سے جلدی سارے کام ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے۔ میں روح کو اپنے ساتھ کہیں باہر لے کے جانا چاہتا ہوں۔ 2 ٹکٹس کا انتظام کر دو، لیکن روح کے اصل نام سے۔ میں تب تک اپنے سارے کام نپٹا ڈالوں گا۔ تمہارے پاس بس اتنا ہی وقت ہے پاسپورٹ بنوانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں کر دوں گا۔ ڈیول، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں، لیکن تمہاری زندگی بہت الگ ہے۔ کیا روح اس زندگی سے کمپرومائز کر پائے گی؟ میرا مطلب ہے تم اس لڑکی کے لیے ضرورت سے زیادہ ہی پوزیسو ہوتے جا رہے ہو۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ وقتی احساس ہے، لیکن تم نے اس سے شادی کر لی۔ لیکن جب اسے یہ سب کچھ پتہ چلے گا، میرا مطلب ہے کون بتائے گا اسے؟ یارم نے اس کی بات کاٹی۔ ڈیول، یہ چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے، بہت لوگ جانتے ہیں۔ اگر لیلا نہیں تو کوئی اور صحیح۔ میں نے کہا نا، جو بھی مجھ سے میری روح کو الگ کرنے کی کوشش کرے گا، میں اس کی روح نکال دوں گا۔ تم بے فکر ہو جاؤ، اتنی ہمت کسی میں بھی نہیں ہے۔ مجھے وسیم اور راشد سے ملنا ہے۔ وہ خضر سے مزید اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ خضر کے ساتھ وسیم اور راشد کے ٹھکانے پر آیا تھا۔ شارف آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبور تھا۔ شارف کا کہنا تھا کہ لیلا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ لیلا کو اپنی بھابھی مان چکا تھا۔ لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ڈیول کے سامنے بھی ایسا کہتا، اسی لیے شرافت سے ان کے ساتھ آ گیا۔ دیکھو، میں تم دونوں کو پہلے سے بتا رہا ہوں، اگر قتل کرنے کا ارادہ ہے تو میں اندر نہیں آؤں گا۔ میں ان گناہ گار آنکھوں سے قتل نہیں دیکھ سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ایسے ہی ڈیول کے مارنے کہ اسے ڈیول کے مارنے سے کے انداز سے ڈر لگتا ہے، لیکن ڈیول کی گھوری نے اسے اندر آنے پر مجبور کر دیا۔ باہر ان کے آدمی اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ وہ سیدھا ان کے آفس میں آئے اور سامنے کی کرسیوں پر بیٹھے۔ اگر تم لوگ پھر سے اس ویڈیو کے لیے آئے ہو تو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوگا۔ جس طرح سے تم نے واسق ملک کو مارا ہے، اتنا کمزور ہمیں مت سمجھنا۔ وسیم بیٹھتے ہوئے بولا، ارے ہم نے تو ویڈیو کا ذکر بھی نہیں کیا۔ بیٹھو، ہم آرام سے بات کرتے ہیں، خضر نے کہا۔ ویسے اگر تم ہمیں نائٹ سٹی والا ایریا دے دو تو ہو سکتا ہے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے بارے میں ہم سوچیں۔ اس نے نائٹ سٹی ایریا کا نام لیا جو کہ ڈیول کے قبضے میں تھا۔ مجھے منظور ہے، وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرو، ڈیول نے کہا۔ وسیم نے فاتحانہ نظروں سے راشد کی طرف دیکھا۔ پہلے ان پیپرز پر سائن کر دو۔ وہ ساری تیاری کیے بیٹھے تھے۔ ڈیول پیپر اٹھا کے دیکھنے لگا۔ شارف، وسیم، راشد کا آفس دیکھو کتنا اچھا ہے، خضر نے شارف کو مخاطب کیا، جبکہ وہ سوچ رہا تھا یہ فضول میں کیوں بول رہا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ہمارا آفس اچھا ہے کیونکہ وہ ساؤنڈ پروف ہے۔ شارف نے جتلانا ضروری سمجھا۔ ان کا آفس شارف نے خود ڈیزائن کروایا تھا اور اس معاملے میں وہ بالکل عورتوں جیسا تھا۔
وہ اپنی چیز کو نمبر 1 سمجھتا تھا۔ ہمارا آفس بھی ساؤنڈ پروف ہے، راشد نے ایک سٹائل میں کہا۔ تھینک یو، بس اتنا ہی جاننا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پھرتی سے ٹانگ گھماتے شارف نے ایک کک سے راشد کو زمین پر گرایا، جبکہ دوسرے کو خضر سنبھال چکا تھا۔ ڈیول، یہ دھوکہ ہے، تم ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، راشد چلایا تھا۔ چھوڑو ان سب باتوں کو، میں تم سے صرف ایک بار پوچھوں گا، کیا تم لوگ ویڈیو ڈیلیٹ کرنا چاہو گے؟ اور اگر تمہارا جواب اب بھی نہیں ہے تو اس کے بعد میں کچھ نہیں پوچھوں گا، صرف اپنا کام کروں گا۔ ڈیول ان کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا، نہیں، وہ ویڈیو ہرگز ڈیلیٹ نہیں ہوگا، وسیم چلایا۔ فائن، اب میں نہیں پوچھوں گا، تم وہ ڈیلیٹ کر بھی دو تو بھی نہیں۔ ڈیول نے اپنی جیب سے ایک بلیڈ کا پیکٹ نکالا، جسے دیکھتے ہی شارف کا منہ بن گیا۔ یار نہیں، ہم وہ ایسڈ کیوں لائے تھے؟ شارف نے کہا۔ کس طرح سے مرنا پسند کرو گے وسیم؟ تمہارے پاس 2 آپشنز ہیں۔ ڈیول نے اس کے سامنے دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے میں ان سے ڈر جاؤں گا؟ مجھے پتہ ہے تم مجھے نہیں مارو گے۔ اگر تم نے مجھے مار دیا تو وہ ویڈیو کو ڈیلیٹ کیسے کرواؤ گے؟ وسیم ہنسا تھا، اس کی ہنسی نے جلتے پر تیلی کا کام دیا تھا۔ ڈیول نے اس کا جبڑا پکڑا اور تیزاب کی شیشی اس کے منہ میں انڈیل دی۔ مجھے سیریس موضوع پر ہنسنے والے لوگ زہر لگتے ہیں۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ ساتھ کھڑا راشد کپ کپانے لگا، جبکہ وسیم کے چہرے پر چھالے پھوٹنے لگے، اس کی ساری نسیں گل چکی تھیں۔ شارف سے مزید برداشت نہ ہوا، اسے ابکائیاں آنا شروع ہو گئیں۔ وہ راشد کو وہیں پھینکتا وہاں سے باہر کی طرف بھاگا۔ ہاں راشد، تمہارے پاس بھی 2 آپشنز ہیں، تم کس طرح سے مرنا چاہو گے؟ اس نے وہیں 2 چیزیں اب اس کے سامنے رکھیں۔ راشد نے بے بسی سے خضر کی طرف دیکھا، جو کہہ رہا تھا کہ تیزاب سے مرو، کیونکہ بلیڈ سے بہت زیادہ درد ہوگا۔ اس نے راشد کا جبڑا پکڑا جب اس کا فون بجنے لگا۔ فون پر جگمگاتا نام دیکھ کر اس کے گال پر ڈمپل نمایاں ہوئے، سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا تھا۔ اس نے اشارے سے خضر کو راشد کا منہ بند کرنے کو کہا اور خود گہرا سانس لے کر فون اٹینڈ کیا۔ ہاں جان، بہت مس کر رہی ہو مجھے؟ لہجے میں دنیا جہان کی محبت سمو کر بولا۔ مس نہیں کر رہی، بس پوچھ رہی ہوں کہ کیا بناؤں؟ روح شرماتے ہوئے بولی۔ کچھ مت بناؤ، میں بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ہم ساتھ باہر لنچ کریں گے۔ تب تک تم تیار ہو جاؤ، اگلے 15 منٹ میں تمہارے پاس ہوں گا۔ ٹھیک ہے، جلدی آئیے گا۔ اوکے جان، میں بس ابھی پہنچا۔ فون بند کر کے جیب میں رکھتے ہی گال پر ڈمپل غائب ہو چکے تھے۔ احسان مانو میری بیوی کا، جس نے تمہیں جینے کے لیے 2 پل اور دے دیے۔ اب بتاؤ کس طرح سے مرنا پسند کرو گے؟ ڈیول، میں وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا، پلیز مجھے مت مارو، مجھے بخش دو۔ وہ روتے ہوئے اس کے پیروں میں گرا۔ خضر، میں اس طرح کے کیسز میں بلیڈ استعمال کرتا ہوں۔ وہ بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ نہیں ڈیول، مجھے معاف کر دو، میں سب کچھ ڈیلیٹ کروا دوں گا۔ وہ روتے ہوئے بول رہا تھا۔ تمہیں اس شخص کا واسطہ جسے تم سب سے زیادہ چاہتے ہو،
تمہیں تمہارے اپنوں کا واسطہ، خدا کے لیے میرے بچے ہیں، وہ یتیم ہو جائیں گے، مجھے معاف کر دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ خضر اس سے ڈیٹیل لے کر سب کچھ ڈیلیٹ کرو۔ بس اتنا کہہ کے وہ باہر نکل گیا، جبکہ خضر پریشان ہو چکا تھا، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی موت کے منہ سے بچ گیا ہو۔ ڈیول کی عدالت میں یہ لوگ اکثر موت کے گھاٹ اترتے تھے۔ وہ کب سے باہر کھڑا ہارن بجا رہا تھا اور روح کو فون پر پہلے ہی اپنے آنے کی خبر دے چکا تھا، لیکن وہ ابھی تک تیار نہیں تھی اور یارم کو انتظار کرنے کی عادت نہ تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی بلڈنگ سے نیچے آئی اور آ کر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ روح، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں کب سے تمہارا یہاں کھڑے انتظار کر رہا ہوں اور تم آرام سے تیار ہو رہی ہو۔ میں تیار ہو رہی تھی، اب تیار ہونے میں وقت تو لگ ہی جاتا ہے۔ روح نے منہ بنا کر اس کی ڈانٹ سنی۔ بالکل بھی نہیں روح، تمہیں وقت کی قدر نہیں ہے، تمہیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے اس تھوڑی دیر میں کتنے کام نپٹا سکتا تھا، اور تم اتنے وقت سے اوپر کیا کر رہی تھی؟ میں تمہیں وہاں سے فون کر کے بتا چکا تھا کہ میں گھر آ رہا ہوں، اور تم کون سے وہ فیشنیبل لڑکیوں کی طرح میک اپ کرتی ہو؟ پھر تمہیں اتنا وقت کیوں لگا؟ یارم ایک ایک سیکنڈ کا حساب مانگ رہا تھا۔ آپ نے دیکھا ہی نہیں، لیکن میں نے میک اپ کیا ہے، روح منہ بنا کر بولی۔ ہاں بالکل، مجھے نظر آ رہا ہے، تمہاری آنکھوں میں کاجل ہے اور لبوں پر لائٹ پنک کلر کی لپسٹک ہے، لیکن محترمہ، اسے میک اپ کوئی نہیں کرتا۔ کیا مطلب، کیوں نہیں کرتا؟ میں نے اتنی محنت سے لگایا ہے۔ اب میں ماریا اپی کی طرح پروفیشنل تو نہیں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میری اپی اتنا اچھا میک اپ کرتی ہیں، انہوں نے پورا کورس کیا ہے، پورا بندہ بدل دیتی ہیں، روح نے خوشی سے چہکتے ہوئے بتایا۔ آج سے زیادہ اسے کبھی ماریا کے اس کورس کی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اوہ پلیز یار، میں تمہارا ماریا نامہ نہیں سننا چاہتا۔ تم نے مجھے اتنا انتظار کروایا، اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ یارم سیریس انداز میں بولا۔ سزا؟ آپ مجھے سزا دیں گے؟ روح کو صدمہ ہوا۔ اور نہیں تو، سزا تو تمہیں ضرور ملے گی، تاکہ آئندہ تم یہ غلطی بالکل نہ کرو۔ یارم نے جھک کر اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ روح کا چہرہ پل میں سرخی چھلکنے لگا۔ ہم گاڑی میں ہیں، روح نے یاد دلانا ضروری سمجھا۔ ہاں، اسی لیے کم سزا دی ہے، اگر گھر میں ہوتے تو سوچو تمہارا کیا حال ہوتا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، انہوں نے منہ بنا کر کہا، جبکہ نظریں ملانا اور مشکل ہو چکا تھا۔ ہاں، میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں، اور گھر واپس آنے کے بعد مجھ سے اچھا ہونے کی امید بھی مت رکھنا۔ اس نے تہ دل سے اس کا لگایا الزام قبول کیا۔ وہ اسے پہلے شاپنگ مال لے کر آیا اور اس کے لیے اس کی جسمانیت کے حساب سے کپڑے لینے لگا۔ ارے، میرے پاس اتنے سارے کپڑے ہیں اور کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں بیکار میں اپنے پیسے برباد کر رہے ہیں؟ روح کو بیکار میں اتنا کچھ خریدنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بیبی، تم پر خرچ کرنے سے میرے پیسے برباد نہیں ہوتے، تمہارے لیے ہی تو کماتا ہوں، میرا سب کچھ تمہارا ہے، اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے کہا، پھر شاپنگ میں مصروف ہو گیا۔
اس نے سب کچھ اپنی پسند کا لیا۔ اس بیگ کا میں کیا کروں گی؟ میں نہیں اٹھاتی۔ یہ پرس وغیرہ مت اٹھاؤ، لیکن پاس ہونا ضروری ہے۔ اسے عورتوں کی شاپنگ کا زیادہ تجربہ نہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں جو آ رہا تھا وہ خریدے جا رہا تھا۔ وہ اسے کہیں رکھ کر بھول جائے گی۔ روح نے اپنا مذاق اڑایا۔ ہاں ہاں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ تم ایسا کرو، تم مجھے اپنے گارڈ رکھ لو۔ تم جہاں جاؤ گی میں اسے اٹھا کر پیچھے پیچھے آؤں گا۔ یارم، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ یارم کی اس طرح کی باتیں روح کو کنفیوز کر رہی تھی۔ دیوانہ ہو گیا ہوں تمہارا سایہ بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ اف، یہ شخص اظہار کے معاملے میں کتنا امیر تھا۔ بات بات پر اپنے دل کی بات اس سے کہتا تھا۔ روح، اگر تم نے ناخن کھانے نہ چھوڑے تو میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ یارم اس سے جب بھی کوئی ذو معنی بات کرتا وہ اپنے ناخن کھانا شروع کر دیتی، جبکہ یارم کو اس کی عادت سے چڑ ہونے لگی تھی۔ میں نہیں کھاتی، یہ تو خود ہی میرے منہ میں آ جاتے ہیں، وہ معصومیت سے بولی۔ ہاں بالکل، تمہارے ناخنوں کی تو ٹانگیں ہیں جو اپنے آپ چل کے تمہارے منہ تک آ جاتی ہیں۔ آج کے بعد تمہارے ہاتھ تمہارے منہ میں دیکھا تو تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ دھمکی دیتا اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے چل دیا۔ آپ میرے ہاتھ کاٹ دیں گے؟ روح آنکھیں ٹپ ٹپاتی پوچھنے لگی۔ یارم نے گھور کر دیکھا۔ مطلب اگر آپ میرے ہاتھ کاٹ دیں گے تو میں کھاؤں گی کیسے؟ کام کیسے کروں گی؟ کھانا کیسے بناؤں گی؟ میں ہوں نا، اپنی بیبی کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کروں گا۔ اگر آپ کو مزید اعتراض نہ ہو تو ہم لنچ کر لیں۔ یارم پھر سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چلنے لگا۔ ہاں چلیں، ویسے بھی آپ کی جارحانہ باتیں سن سن کر میرے پیٹ کے چوہے بھی خودکشی کر لیں گے، اور اگر میں سچ میں ایسا جارحانہ نکلا تو؟ یارم نے ایک دم سیریس ہوا۔ تو میں بھاگ جاؤں گی، روح ہنس کر بولی۔ بھاگ کر دکھانا، جان نہ نکال دی تو کہنا۔ ہاتھ کی گرفت سخت ہو چکی تھی، لیکن کچھ نہیں بولی، بس اس کے ساتھ چلتی رہی۔ شاید یارم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہ وہاں سے دور جانے کی باتیں کرے۔